اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرتے رہا کرو تو 2 دن کی جلدی کرنے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے یہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق اور ایام معلومات سے مراد ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ ذکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد اللہ اکبر کہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن قربانی کا دن اور ایام تشریق ہمارے یعنی اہل اسلام کی عید کے دن ہیں، اور یہ دن کھانے پینے کے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر اللہ کرنے کے ہیں۔ پہلے یہ حدیث بھی بیان ہو چکی ہے کہ عرفات کل ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور ایام تشریق سب قربانی کے دن ہے۔ اور یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے کہ منع کے دن 3 ہیں، 2 دن کی جلدی کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔ ابن جریر کی ایک حدیث میں ہے کہ ایام تشریق کھانے اور ذکر اللہ کرنے کے لیے دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ وہ منع میں گھوم کر منادی کر دیں کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں۔ ایک اور مرسل روایت میں اتنی زیادتی ہے کہ مگر جس پر قربانی کے بدلے روزے ہوں اس لیے کے لیے یہ زیاد نیکی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ منادی کرنے والے شہر بن نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ان دونوں کے روزوں کی ممانت فرمائی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید کچے پر سوار ہو کر شب انصاری میں کھڑے ہو کر یہ حکم سنایا تھا کہ لوگوں یہ دن روزوں کے نہیں بلکہ کھانے پینے اور ذکر اللہ کے کرنے کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایام معدودیات ایام تشریق ہیں، اور یہ 4 دن ہیں، 10ویں ذی الحج اور 3 دن اس کے بعد کے یعنی 10 سے 13 تک۔ ابن عمر، ابن زبیر، ابو موسیٰ، عطا، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، ابو مالک، ابراہیم نغی، یحییٰ بن ابی کثیر، حسن، قتادہ، سعدی، زیری، ربی بن انس، ضحاک، مقاتل بن حیان، عطا، خرسانی، امام مالک رحمۃ اللہ وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں یہ 3 دن ہیں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں، ان میں جب چاہو قربانی کرو، لیکن افضل پہلا دن ہے، مگر مشہور قول پہلا ہی ہے۔ اور رمہ کے الفاظ کی ظاہری دلالت اسی پر ہے، کیونکہ 2 دن کی جلدی اور دیر معاف ہے، تو ثابت ہوا کہ عید کے بعد 3 دن ہونے چاہیے، اور ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا قربانیوں کی ذبح کے وقت ہے۔ اور یہ بھی پہلے بیان ہو چکا کہ راجہ مذہب اس میں حضرت امام شافعی کا ہے کہ قربانی کا وقت عید کے دن سے ایام تشریق کے ختم ہونے تک ہے، اور اس سے مراد نمازوں کے بعد مقررہ ذکر بھی ہے۔ اور ویسے عام طور پر بھی ذکر اللہ مراد ہے، اور اس کی مقررہ وقت میں گو علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ مشہور قول جس پر عمل درآمد بھی ہے یہ ہے کہ عرفہ کی صبح سے ایام تشریق کے آخر دن کی عصر کی نماز تک۔ اس بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے، لیکن اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے میں تکبیر کہتے اور آپ کی تکبیر پر بازار والے لوگ تکبیر کہتے، یہاں تک کہ منع کا میدان گونج اٹھتا۔ اسی طرح یہ مطلب یہ کہ شیطانوں کو کنکریاں مارتے وقت تکبیر اور ذکر اللہ کیا جائے جو ایام تشریق کے ہر دن ہوگا۔
ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ بیت اللہ کا طواف، صفا مروا کے صحیح، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حج کی پہلی اور دوسری واپسی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد لوگ ان پاک مقامات کو چھوڑ کر اپنے شہروں اور مقامات کو لوٹ جائیں گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کرو اور یقین رکھو کہ تمہیں اس کے سامنے جمع ہونا ہے۔ اس لیے تمہیں زمین میں پھیلایا، پھر وہی سمٹ لے گا، پھر اسی کی طرف حشر ہوگا۔ بس جہاں کہیں بھی ہو اس سے ڈرتے رہا کرو۔ صدق اللہ